انفو ایف ٹی وی کے معزز حضرات السلام علیکم۔ حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نیو اسٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے ایک صحافی عورت کی جسے دنیا یوآن ریڈلی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ برطانوی صحافی 9/11 کے بعد افغانستان میں رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی۔ وہاں پر اس کو پہچان لیا گیا۔ طالبان کی قید میں بھی یہ تھوڑا سا وقت رہی اور اس کی زندگی بالکل چینج ہو کے رہ گئی۔ وہ یوآن ریڈلی سے مریم تک کس طرح پہنچی یہ ہم بتائیں گے آپ کو اس کی اسٹوری میں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ یوآن ریڈلی سے لے کر مریم تک کا سفر کس طرح اس ایک صحافی لڑکی نے کیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ 2001 کے 11 ستمبر کو منگل کا دن تھا۔ یہ میرے لیے ایک خوشگوار دن ہونا چاہیے تھا۔ میں نے سنڈے ایکسپریس کے نیوز روم میں اس دن کا آغاز کیا۔ اگرچہ 6 ہفتوں کے اخراجات کے فارم پر کرنے سے کیا تھا، پھر بھی مجھے امید تھی کہ مجھے سستانے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ تاہم بدقسمتی سے مجھے اس منگل کو اخراجات کے کافی پیچیدہ فارم پر کرنا پڑ گئے، جو ایک ہفتہ خواہ طے کرنے سے کم نہ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میں نے اپنے ایک اچھے رابطہ کار سے جیل میں ملاقات کا وعدہ کر رکھا تھا۔ وہ قانونی نظام کی نارسائی کی وجہ سے قید کاٹ رہا۔ رپورٹروں کی عام روش کے برعکس میں سخیاں پہلے طے کر کے رپورٹنگ نہیں کرتی۔ میں نے یہاں اپنے ہفتے کے آغاز میں 2 کام ترجیحی طور پر کرنے کا تہیہ کر رکھا۔ خلاف عادت میں کچھ سچ پٹائی ہوئی اس منشیوں والے کام کو نمٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج کھانے کی فرصت کہاں۔ اگر مارا مار کر کے پنیر اور سینڈوچ وغیرہ نصیب ہو سکے تب بھی خود کو بڑی خوش قسمت سمجھوں گی۔ میں نے چونکہ اپنی توجہ کے منتشر ہونے سے بچائے رکھنے کا تہیہ کیا ہوا تھا، اس لیے میں سر جھکائے دفتر کی چہل پہل اور چھیڑ خانیوں سے انجان بنی رہی۔ دوسرے ساتھی اپنا کام نمٹا کر ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور میں دفتر میں عملاً تنہا رہ گئی۔ ہمارا نیوز آپریشن اس بڑے نیوز روم کا صرف ایک حصہ ہے جہاں ڈیلی ایکسپریس کے جرنلسٹ، فوٹوگرافر، عملہ، نیوز ڈیسک، سب ایڈیٹرز، گرافک آرٹسٹ اور دیگر کارکن مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ہمارا دفتر بلیک فریائر برج پر واقع ہے، جسے پیار سے گرے لیبان کا کہا جاتا ہے۔ یہ دن خاص طور پر قابل ذکر تو نہیں تھا، اس کا نصف حصہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ لوگ نیوز روم کے چاروں طرف رکھے ہوئے ٹی وی سیٹوں کے سامنے ٹکڑیوں کی صورت میں جمع ہو رہے۔ میں تھوڑی سی اس طرف مڑی تو یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ اسکرین پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر نارتھ ٹاور دکھائی دے رہا تھا جسے آگ لگی ہوئی۔ یہ تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے فوراً اپنی بڑی بہن ویو کو فون کیا۔ وہ نیو کیسل میں اپنی فلاور شاپ میں تھی۔ میں نے اسے فوراً ٹی وی لگانے کے لیے کہا تھا کہ اسے پتہ چل سکے کہ اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم 3 ہفتے قبل نیو یارک میں تھی، جہاں اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جانے کے لیے قطار میں لگنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے اس کے گراؤنڈ فلور میں پھولوں کی دکانیں دیکھنے کا زیادہ شوق۔ میں نے اسے فون پر بتایا کہ ممکن ہے کہ ٹاور سے ٹکرانے والے طیارے کے پائلٹ کو دل کا دورہ پڑ گیا ہو یا کوئی اور عارضہ لاحق ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا طیارے پر کنٹرول نہ رہا ہو۔ مجھے اس وقت یہ خیال نہ آ سکا کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ویو اور میں دونوں بگ ایپل نیو یارک سٹی کا بگڑا ہوا نام کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم وال اسٹریٹ میں ریجنٹ ہوٹل میں جا ٹھہری کیونکہ ہم نے جو کچھ کمایا تھا اس سے آسائشیں خریدنا ہمارا پیدائشی حق۔ بہن اور میں نیو یارک میں اپنی 8 سالہ بیٹی ڈیزی سے اس کے سمر کیمپ میں ملاقات کرنے کے بعد ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ کیمپ یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے فاصلے پر تھا۔ وہ یہاں کل 6 ہفتوں کے لیے آئی۔ میری نیو یارک سے متعلق یادداشتیں میرے سامنے پڑے ہوئے ٹی وی پر آنے والے مناظر سے بالکل برعکس تھیں۔ ویو میری رننگ کمنٹری سن کر سکتے میں آ گئی، پھر اس نے اچانک میرا فون بند کر کے اپنے شوہر بل براؤن کو فون کر دیا اور اسے واقعات بتانے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے کچھ ساتھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرتے۔ میں ڈرامے کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ ان لمحات تک میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 جو بوسٹن کے لوگن ایئرپورٹ سے لاس اینجلس جاتی ہے، اسے نیو یارک کے وقت کے مطابق صبح 8:48 پر دانستہ نارتھ ٹاور کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پھر بہن سے فون پر بات کرنے لگی۔ چند لمحے قبل میں نے ایک اور بوئنگ 767 کو، جو یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 175 تھا، ساؤتھ ٹاور کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے اچانک فون رکھ دیا اور شوہر کو آوازیں دینے لگی۔ میں نے مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں جس کسی سے بات کرنا چاہتی تھی وہ لنچ بریک پر تھا۔ مجھے نیو یارک سے رابطہ قائم کرنا تھا۔ یہ ناقابل یقین درجے کا خوف اور ہراس تھا کیونکہ یہ جان ایف کینیڈی کے قتل کے واقعے کے بعد ہولناک ترین اسٹوری۔ نیو یارک سٹی نے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ تمام پل اور سرنگیں بند کر دی گئیں۔ سپہر 2:25 پر صدر جارج ڈبلیو بش کہہ رہے تھے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہمارے ملک پر دہشت گردوں کا حملہ ہے۔ نیو یارک سٹی
کی ایکسچینج اور جملہ ہوائی اڈے بند کر دیے گئے۔ کہا جا رہا تھا کہ کسی نے امریکہ سے جنگ شروع کر دی ہے اور اس کا پرل ہاربر پر حملے سے موازنہ کیا جانے لگا۔ ادھر میں نے ٹی وی اور اپنے ڈیسک پر رکھے ہوئے ٹیلی فون اور اپنے موبائل کے درمیان دوڑ لگا رکھی۔ میں اپنے نیوز ایڈیٹر جم رے اور ایڈیٹر ٹاؤن سیٹ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے نیو یارک جانا ہی پڑے گا۔ 2:45 پر امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 77 بوئنگ 757 جو ڈلس ایئرپورٹ کی طرف سے آئی تھی، پینٹاگون سے جا ٹکرا۔ اس سے عمارت کے 5 پہلوؤں میں سے ایک پہلو منہدم ہو گیا۔ چند منٹوں کے بعد وائٹ ہاؤس خالی کرا لیا گیا۔ ہم سب کا خیال تھا کہ بس اب اس پر حملہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ لوگ ہیجانی انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ کم از کم ایک طیارہ لاپتہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ہی جا رہا ہو۔ ہم ٹی وی پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے وہ خوفناک مناظر دیکھ رہے تھے کہ آفس ورکرز اوپر کی منزلوں سے خود کو نیچے گرا رہے ہیں۔ ہمارے منہ حیرت اور خوف سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میرے خدا، اندر کیسی دوزخ برپا ہے کہ ان کو جان بچانے کے لیے اتنی اونچی کھڑکیوں میں سے باہر کود جانا بہتر راستہ دکھائی دے رہا۔ بس میں اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن قہرمانی حالات مجھے مارے باندھے یہ دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ بدحواسی کے مظاہرے تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے اتنا غیر منطقی طریقہ اختیار کر رہے تھے جو ہمارے تصور سے ہی باہر تھا۔ جم رے اپنی روایتی گرم جوشی اور خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوز روم میں داخل ہوا۔ چند منٹوں کے بعد مارٹن ٹاؤن سیٹ آ پہنچا۔ جب میں نے انہیں یہ واقعہ بتایا تو وہ کچھ پریشان ہوئے۔ مارٹن نے کہا کہ وہ مجھے نیو یارک بھیجنا چاہتا ہے، جبکہ جم کا خیال تھا کہ مجھے مشرق وسطیٰ جانا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ امریکہ میں ہونے والی اس صفاقی کے کچھ روابط وہاں ضرور موجود ہوں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ مجھے دمشق یا لبنان جانا چاہیے، جہاں میرے چند پسندیدہ اور دلچسپ رابطہ کار رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مجھے ان سے کچھ پتے کی باتیں معلوم ہو جائیں یا اپنی اسٹوری کے لیے کوئی سمت مل جائے۔ مجھے مان احمد جبرائیل یاد آیا، جو کسی وقت عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کی جنرل کمان کا لیڈر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی گروپ تھا جس پر شبہ کیا گیا تھا کہ اس کا لاکربی پر سے گزرتے ہوئے امریکی طیارے پین M103 کو مار گرانے میں ہاتھ تھا۔ میں 1992 میں دمشق میں اس کے بنکر میں موجود تھی، جبکہ میں 7 ماہ کی حاملہ تھی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کے تاریک گوشوں میں نمایاں ہونے لگی۔ میری حیثیت اس بنا پر بھی بڑھ گئی کہ میں PLO کے کرنل زارورا کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، جو 1972 تا 1976 جنوبی لبنان میں الفتح میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک رہ چکا تھا، اور بعد میں وہ یاسر عرفات کی انٹیلیجنس کا سربراہ بن گیا۔ وہ میرے پیٹ میں بچے کا باپ تھا، جس کی وجہ سے وہ نیو کیسل شمالی انگلینڈ میں آ کر میرے ہی فلیٹ میں رہنے لگا۔ اسے یاسر عرفات نے میرے ساتھ تعلقات جاری رکھنے پر برطرف کر دیا تھا۔ خیر، وہ ایک دوسری کہانی ہے۔ بہرحال وہ اب بھی میرے بہترین دوستوں میں سے ہے۔ ہاں، تو میں اپنے دفتر کی بات کر رہی تھی۔ ایڈیٹر مارٹن ٹاؤن سیٹ اور جم نے تمام امکانات کا جائزہ لینے کے بعد جلدی مجھے نیو یارک بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ جو ہی میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے نیوز روم سے نکلنے لگی تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ساؤتھ ٹاور گر کر ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، اور اس میں سے نکلنے والی راکھ کے مرغولے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ نوواک، نیو جرسی کی طرف سے آنے والی یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 بوئنگ 757 جو کہ سان فرانسسکو جا رہی تھی، پیٹسبرگ سے تقریباً 80 میل دور سمرسیٹ کاؤنٹی کے عین شمال میں گر کر تباہ ہو گئی۔ میں تقریباً دوڑتی ہوئی گھر گئی، کچھ کپڑے وغیرہ اٹھائے اور سیدھے ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب ایئرپورٹ پہنچی تو بحر اوقیانوس کے پار سے آنے والی تمام پروازوں کو کینیڈا کی طرف بھیج دیا گیا تھا، اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نارتھ ٹاور بھی منہدم ہو چکا۔ میں برٹش ایئر ویز کے ڈیسک کے سامنے قطار میں لگ گئی۔ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ کم از کم 1 دن کے لیے بحر اوقیانوس کے اوپر سے کوئی پرواز نہیں گزرے گی۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن مجھے وہ پرواز نہ مل سکی، کیونکہ کوئی بھی پرواز اویلیبل نہیں تھی اس ٹائم۔ میں امریکہ سے محبت کرتی ہوں اور بہت سے امریکیوں کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ مجھے وہ جگہیں بہت اچھی لگتی ہیں جہاں فاسٹ فوڈ کے لیے لائنیں نہیں لگانا پڑتی، جہاں سروس بلا توقف مل جاتی ہے، جو کہ زیادہ تر لندن میں خارجی امکان ہے۔ تاہم میرے خیال میں اہل امریکہ صدمے سے جلد بحال ہونے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو اہل برطانیہ میں پائی جاتی ہے، اور انہیں یہ معلوم کر کے یقیناً حیرت ہوگی کہ ان کے ملک سے باہر کے لوگوں میں سے ہر ایک ان سے نفرت کرتا ہے یا کرنے لگے گا۔ ان کے برعکس برطانیہ کے لوگوں کی کھال صدیوں کے تجربات کے باعث موٹی ہو چکی ہے۔ آپ ایک ہاتھ میں بائبل تھام کر اور دوسرے ہاتھ سے تلوار لہرا کر باہر کی دنیا کے سامنے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم 30 سال سے دہشت گردی کی فضا میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر نظر انداز کرنے کا رویہ پیدا ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک اوسط درجے کا امریکی اس صدمے سے باہر نہیں آ سکے۔ 2001 کے واقعات کے ضمن میں جب میں دبئی ایئرپورٹ پر پہنچی تو میں اسلام آباد کے حوالے سے سوچنے لگی۔ میں نے اسے اپنے لیے ایک موقع اور ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ ٹھیک ہے کہ میں نیو یارک جانا اور اس کے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی،
کہ دیکھوں وہ اب کس حال میں ہے۔ میں انہیں درد و کرب میں پاتی تو لامحالہ میری تمام خوشگوار یادیں مٹ کر رہ جاتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خود سے کہا، جم ٹھیک ہی کہتا تھا کہ مجھے اس وقت اسلام آباد میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس خوفناک اسٹوری کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کی کتابوں میں رقم ہو جائے گا۔ عین اسی وقت میرا موبائل بجنے لگا۔ یہ میری ماں جائز تھی۔ اس کی حیرت کا تصور کیجیے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا نیو یارک میں پہنچ گئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں کہاں پائی جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا، میں غلط سمت میں کیوں جا رہی ہوں؟ میں نے پرجوش انداز میں جواب دیا تاکہ اسے پریشان ہونے سے بچا سکوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسلام آباد کی طرف جا رہی ہوں۔ آتش زیر پا تھی، پروگرام میں اتنی بڑی تبدیلی کو کیسے برداشت کرتی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی، لیکن جب 2 منٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میرے موبائل کی بیل بج گئی۔ یہ میرا باس جم تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بس چند منٹ رہ گئے ہیں، جو ہی ٹکٹ ملے گا میں اسے کال بیک کروں گی، لیکن اس نے مجھے جو جواب دیا وہ سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ اس نے نیو یارک کو بھول جاؤ اور اس کے بجائے سیدھی اسلام آباد پہنچو۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی قوت گویائی سے محروم ہو گئی ہوں۔ میں نے خود کو یہ کہتے ہوئے محسوس کیا کہ میرے تمام ملبوسات ڈاؤن ٹاؤن نیو یارک کے لیے پیک ہوئے تھے، گھٹیا ایشیا کے کسی نکمے قسم کے بازار کے لیے نہیں خریدے گئے تھے۔ جو ہی فلائٹ نے دبئی سے ٹیک آف کیا، وقت کے فرق نے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور میں اونگتی رہی تا وقت یہ کہ ہم لاہور پہنچ گئے، جہاں میں اندرون ملک پرواز کے لیے انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں 2 آدمی دکھائی دیے جو یقیناً ٹیلی ویژن جرنلسٹ لگ رہے تھے۔ مجھے اس کا اندازہ ان کے طرز عمل اور ان کے مووی کیمروں سے ہوا۔ چند خوشگوار جملوں کے تبادلے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ چیک ٹیلی ویژن سے تعلق رکھتے ہیں اور افغانستان جانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پشاور کے راستے سے داخل ہو جائیں۔ خیر میں نے انہیں الوداعی کلمات کہے، پھر ہم سب اسلام آباد کی فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ اسلام آباد پہنچے تو مجھے ایک ٹیکسٹ میسج موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ ایکسپریس نیوز پیپرز نے میری بکنگ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل میں کرا دی ہے اور ساتھ کرائے کی کاروں کی ایک فرم کا ریفرنس بھی دے دیا۔ کرائے کی کار، اس پر میں حیران ہوئی۔ میں دنیا کی بدترین کار ڈرائیوروں میں سے ہوں اور دوسری وومن ڈرائیورز کو بھی اچھے نام سے نہیں پکارتی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جب تک یہاں رہوں گی گاڑی نہیں چلاؤں گی۔ ٹیکسی بلوائی اور بیسٹ ویسٹرن کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے لندن سے روانگی سے قبل جو دوڑ بھاگ کی اور پھر ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو انتظار کیا وہ کسی صورت 36 گھنٹے سے کم نہ تھا، اس لیے میں اس وقت غسل کی سخت ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے یقیناً شتر بان کے جانگیے کسی بدبو آ ہی رہی ہوگی، اس لیے میری طبیعت بہت بیزار تھی۔ ہوٹل کے استقبالیہ کا آدمی ششدر رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ میری ریزرویشن کینسل کر دی گئی ہے کیونکہ میرے آنے کی توقع نہیں کی جا رہی۔ یہ غالباً ایک بے حد پرانا حربہ ہے، کوئی رپورٹر اچانک کہیں آ ٹکا ہوگا۔ اس نے جب ہوٹل کو پوری طرح بک پایا تو اس نے میری یو آن ریڈلی کی کینسلیشن کال کرا دی اور کمرہ ہتھیا لیا۔ کیا واہیات حرکت کی اس نے۔ ایسی ناگہانی مصیبتوں کے پیمانے یا گہرائی کو تو جانے دیجیے۔ بعض نوسر باز اپنے صحافی ساتھیوں کو بھی زخم پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتے۔ یہ سب اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت اور نمبر 1 کہلانے کی سستی خواہش کے مظاہرے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب دسمبر 1988 میں لاکربی کا سانحہ ہوا تھا، ہوٹل روم بکنگ اور ہینڈ اینڈ بریک فاسٹ ریزرویشن کے لیے کسی چھچوری حرکتیں اور دھکم پیل کے شرمناک مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ میرے لیے غالباً اس سے بہتر حالات میسر آنا ممکن نہ تھے۔ یہ ہوٹل دنیا بھر کے صحافیوں سے بھرا ہوا تھا اور برطانیہ سے ایک بھی نہ آیا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں کچھ تفرد پسند ہوں۔ غول میں شریک ہو کر شکار کرنا مجھے کبھی نہیں بھایا۔ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے اپنے کام سے غرض تھی جو میں کسی کی مداخلت کے بغیر کرنا چاہتی۔ مجھے ان فرسودہ خیال ساتھیوں کے بے ڈھب گفتگوؤں سے بیزاری سے محسوس ہوتی ہے، جو یہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکتے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا پوچھیں گی اور اس سے آپ کو کیا مقصد حاصل ہوگا۔ میں اپنے نیوز آف دی ورلڈ سے وابستگی کے دنوں کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی رپورٹر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے رپورٹر سے کسی بھی صورت میں یہ نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ کوئی ایسے سوال کی توقع کرتا تھا۔ یہ کام کی رازداری اور پیشے کے محفوظ ہونے کا معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ دنیا کے انتہائی پیشہ ورانہ امور میں سے جس کے لیے میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ کام کیا ہے، اگرچہ اس کی شہرت مبالغہ آرائیوں اور رائی کا پہاڑ بنا دینے کی ہے، لیکن اس میں زیادہ صداقت نہیں۔ میں اپنے وہاں کے تجربے کی بنا پر کہہ سکتی ہوں کہ اخبارات کبھی من گھڑت اور کردار کشی پر منحنی اسٹوری بناتے ہوئے 20% تفصیلات اپنے پاس روک لیتی ہے۔ اگر نشانہ بننے والا شخص احتجاج کرے یا قانونی چارہ جوئی کر ڈالے تو باقی ماندہ 20% باتوں کو اگلے ہفتے کی اشاعت میں عام طور پر ترک کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے میں سنڈے ٹائمز میں گئی اور ڈیوڈ لیپارڈ کے ساتھ کام کیا۔ وہ کئی ماہ تک ان سائڈ اصل حقائق کی ٹیم کا سربراہ رہا اور پھر اسے کانٹریکٹ کی پیشکش کر کے مین نیوز روم میں تعینات کر دیا گیا۔ لیپارڈ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے باعث فخر و مسرت تھا
تاہم جب اپنے رابطوں یا ذریعے اطلاعات کو تحفظ دینے کا معاملہ سامنے آتا تو وہ ایک سچ مچ کی خفیہ گلہری بن جاتا ہے۔ اس ذمہ داری کے تعین کا مسئلہ آئے تو ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اس کی اہلیت اور طریقہ کار کی بے حد معترف ہوں۔ میں نے اس کے ماتحت انسائٹ کے لیے کچھ عرصہ تفتیشی رپورٹنگ کر کے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ وہ میرے موجودہ حالات میں بھی میرا مددگار رہے۔ اچھا، تو اب اسلام آباد کی کراؤن پلازا میں آمد کی بات کرتی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہاں میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے ٹیلی فون پر نیوز ڈیسک ملایا، جمرے کو کافی خوشگوار پایا۔ اندازہ ہوا کہ میری ماں نے خود پر قابو کر رکھا ہے اور اسے کال کر کے مجھے فوراً واپسی کی پرواز سے منگوانے اور مجھے کشیدہ کاری کی کالم انچارج بنانے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پسینہ پسینہ ہو رہی ہوں، جسم بدبودار ہو چکا ہے اور نہانے کی اشد ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ وہ ایک خوش مزاج اور صاحب فراست آدمی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس وقت تو کافی ہے، 3 بجے سپہر سے پہلے 1-2 صفحے کا مٹیریل تقریباً 1000 الفاظ بھیج دو۔ اس میں ابھی 3 گھنٹے کا وقت ہے، وہاں کچھ اور پیش آیا ہو تو وہ بھی سنانا۔ ساتھ ہی اس نے ایک زوردار کہا لگایا۔ میں نے اپنی ہولڈ آل کھولی تو دیکھا کہ کسی خبیث نے زپ اور لائننگ کے درمیان کی سلائی کو کاٹ دیا ہے۔ جب میں نے سب کچھ باہر نکال کر دیکھا تو 3 آئٹم غائب تھے۔ میرے والد کے جرابوں کے 2 جوڑے اس میں موجود نہ تھے۔ اب ڈھونڈنے سے نہ ملے تو سمجھ جائے گا کہ ریڈلی وومن نے ان کے جرابوں والی دراز پر چھاپا مارا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے باتھ روم سے برآمد ہوئی کہ میں کس عذاب میں پھنسی جا رہی ہوں۔ واہ، میں ایک اجنبی ملک میں پھر رہی ہوں اور 3 ہوٹلوں کے ریسپٹیشنوں کے سوا کسی کو جانتی ہی نہیں، ان سے بھی میری کوئی بے تکلفی نہیں۔ اسلام آباد شہر کے اندر گھومنے کے لیے میرے پاس موزوں لباس تک نہیں۔ میرے بال بھی بدوضعی کے شاکی ہیں۔ مجھے وہاں سے روانگی سے پہلے ان کا کچھ کرا لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میرے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ میں اب کیوں آہیں بھر رہی ہوں؟ کیا یہاں کے ہیئر ڈریسر پیر کے روز جو میری واحد ہفتے وار چھٹی کا دن ہے کام نہیں کرتے؟ سب بیوقوفی کی باتیں میرے ذہن میں کلبلانے لگی، لیکن میں نے انہیں روک لیا اور اس کام میں مصروف ہو گئی جس کے لیے ایڈیٹر نے مجھے پابند کیا ہے۔ سب سے پہلے مجھے ایک انگلش سمجھنے اور بولنے والے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے کراؤن پلازا کے ریسپٹیشن کے پاس گئی اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ اس نے فوراً ایک ڈرائیور ملوا لیا اور ہم چل پڑے۔ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ یہ تو صرف اوکے کہہ سکتا ہے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اسی طرح مجھے سارا سفر کرا دے۔ کیا خوب واہ قسمت، ہم 5 منٹ بعد واپس ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نے پھر بڑی شائستگی سے درخواست کی کہ مجھے انگریزی بول سکنے والا ڈرائیور چاہیے۔ میں پاکستانی لوگوں کو پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ پوری طرح مددگار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہتے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، جیسے بھی ہو وہ اسے کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے بہت جلد پارٹ 2 میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔